اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید مظلوم، اس سال کے عاشورہ محرم کی عشرہ اولیٰ کی بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی آپ کہیں، قل کیا کہیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل، ادعو الی اللہ، میری سبیل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ، میری سبیل یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لیکن یہ دعوت جو میں دیتا ہوں یہ کس بنا پر ہے؟ علی بصیرتن،
انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میری اتباع کرنے والا ہے. یعنی کیا؟ دعوت دینے میں پیغمبر اکیلے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا انا، میں بھی دعوت دے رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری اتباع کر رہا ہے یا جس نے میری اتباع کی. اور میں انشاءاللہ مطالب عرض کروں گا. یہاں نکات ظریف موجود ہیں کہ کیوں پیغمبر فرما رہے ہیں ومن اتبعنی، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جس نے میری اطاعت کی. اطاعت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہے، اتباع کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا. سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. تو یہ جو دعوت پیغمبر دے رہے ہیں، اس دعوت کی بنا بصیرت پر ہے، علی بصیرت. ہم نے معنی کرنا ہے بصیرت کو. اصل موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک مرحلے میں بصیرت کو معنی کریں گے اور قرآن سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بصیرت ہے کیا. کچھ مقدمات علمی ہوں گے، الفاظ کی بحث ہے جو کہ ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. لیکن آج کی گفتگو میں کل سے مقدمات کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعوت، آیا پیغمبر بصیرت کی کا جو تذکرہ فرما رہے ہیں، یا قرآن کی زبان میں پیغمبر جو کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ علی بصیرت، آیا اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں؟ تو یہ معنی نہیں. اس لیے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی اتباع کرنے والے سے زیادہ کوئی صاحب بصیرت ہو ہی نہیں سکتا. ثانیاً، یہاں اصل بحث یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو بصیرت کی ضرورت نہیں ہے، دعوت قبول کرنے والے کو بصیرت کی ضرورت ہے. لہذا آیت کے معنی یہ ہوں گے، یہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ ہے، اس راستے کی بنا دعوت بے طرف پروردگار ہے، اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت، اس سبیل، اس راستے کی اصل کیا ہے؟ خدا کی طرف لے کر جانا. لہذا سبیل کا معنی بھی پیغمبر نے اسی جملے کے اندر، قرآن نے اسی جملے کے اندر واضح کر دیا کہ سبیل وہ ہوگی جو صرف خدا کی طرف لے کر جائے. پس جو خدا کی طرف نہ لے کر جا رہی ہو وہ سبیل نہیں. انشاءاللہ قرآن سے بعض مقامات ہیں سبیل کی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبیل ہی ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے، اس سبیل تک اگر پہنچ جائے، تو پھر قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی سبیل میں اپنی جان قربان کرے، خبردار اسے مردہ مت کہنا. کیوں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس سبیل تک پہنچ جائے وہ حیات کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر بایولوجیکلی بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، تب بھی یہ مرا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس وہ حیات ہے کہ جس کا تمہیں شعور و ادراک نہیں ہے. لہذا اب اگر ہمیں اس منزل کو سمجھنا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خود حیات شعور کے کسی ایسے مرحلے پر ہے کہ جہاں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے شعور کو بلند کرنا ہوگا، بصیرت ایجاد کرنی ہوگی. بصیرت میں اپنے صرف نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک بہت اجمالی سا ترجمہ ہی کروں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ گفتگو کی اصل اس طرف رہے جہاں ہم چاہتے ہیں. مثلا اگر آپ بصیرت کو عام طور پر انگلش میں معنی کرنا چاہیں تو بصیرت انسائٹ کو کہتے ہیں. اب لیکن یہ انسائٹ سے مراد کیا ہے؟ یہ بصیرت سے دین میں مراد کیا ہے؟ ہم نے اس منزل تک پہنچنا ہے. یعنی کیا؟ بصیرت ایک ایسا نور ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اب بصیرت کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں پڑنی ہے؟ بصیرت کی سب سے زیادہ ضرورت امتحانات الہیہ، ابتلاء اور فتنوں کے مقام پر ہے، کہ جو انشاءاللہ ہمارا ایک موضوع رہے گا، اسی موضوع کا حصہ ہے
کہ انسان کی اس دنیا کی حیات امتحان و ابتلا اور فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت ہے جو کوئی بھی دنیا میں آیا ہے اسے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں مبتلا کر سکے، تاکہ تمہیں بلا میں ڈال سکے، تاکہ تمہیں آزما سکے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے؟ لہذا اس بات کو بالکل اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں، کلیئر کر لیں اس بات کو کہ نہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی امتحان ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی امتحان ہونا ہے۔ کب نہیں ہونا؟ پیدا ہونے سے پہلے کوئی امتحان نہیں ہوگا آپ کا، اور نہ مرنے کے بعد کوئی امتحان ہے۔ لیکن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ امتحان کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہی ہم نے خدا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں احسن عمل کرنے والا ہوں۔ اسی احسن عمل کی بنا پر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو مقامات ہیں ان کو معین اور مشخص کرے گا۔ لہذا ہماری جنت بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری جہنم بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہیں پر ایک جملہ میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اس خوش فہمی سے بھی اپنے آپ کو باہر نکال دیں کہ اگر ہم غلطی سے کسی مسلمان یا کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارا اس گھرانے میں پیدا ہونا، یہ جو ہمیں اپنے گھر کے اندر سے دین ملا ہے، جو میں بغیر سوچے سمجھے مثلا اس کو فالو کر رہا ہوں، یہی دین، یہی بلیفز مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، ایسا کوئی قانون خدا نے ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بنایا ہوا۔ مومن گھرانے میں پیدا ہو گیا، مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس لیے جنت میں چلے جائیں گے، نہ، کوئی ایسا قانون نہیں۔ تو اگر ایسا ہونے لگے تو یقیناً جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ ابھی اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا تو وہ بھی جنت میں چلا جاتا۔ تو آپ کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ باعث نہیں بنے گا، یہ نہیں ہے، ایسے نہیں جائیں گے جنت میں۔ لہذا قرآن نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان یترکوا چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ لقد فتنا الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائے۔ کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا۔ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ تو اب ایک مسئلہ ہے، اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر لَيَعْلَمَنَّ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ تو اب یہاں پر بحث ہے، کافی بحث ہے، میں اس میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن مربوط ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ ہمارے کانشیس میں اور ہمارے ان کانشیس کے اندر کانفلکٹ ایجاد ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کانشیسلی جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں، ان کانشیسلی ہمارا بلیف اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ان کانشیس کے اندر بلیف ہے، یہ بلیف کیسے پتہ لگے گا؟ میں ان کانشیسلی، اور یہ بات بہرحال تفصیل سے تو کبھی اور موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی موقع رہا انشاءاللہ، اور خود شعور اور ادراک کے اوپر بحث کروں گا تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ ایک تقسیم عام طور پر شعور سے متعلق، کانشیس سے متعلق آپ نے یہ کہیں نہ کہیں ضرور چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی۔ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ان کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، شعور، تحت شعور اور لا شعور۔ لیکن ایک شعور کی تقسیم اس سے ہٹ کر ہے۔ ایک شعور وہ ہے جسے شعور مادی اور حسی کہتے ہیں، اس کے اوپر شعور شعور عقلی ہے، اس شعور سے اوپر شعور روحی یا معنوی ہے، اس سے اوپر شعور شعور
ملکوتی ہے، یہ خود شعور کے درجات ہیں اور ان کے اپنے پھر ایفیکٹس ہیں کہ انسان کس مرحلے میں ہے، اور ان تمام شعوروں کے اوپر شعور وحیانی ہے، وہ شعور کے جو انبیاء اور معصومین علیہ السلام کو وحی سے ارتباط کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ شعور الگ ہے، اس شعور کی کیفیات الگ ہیں۔ لیکن یہاں بحث یہ ہے عزیزان من کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے ذریعے سے خود مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے عقیدے میں کتنا سچا ہوں اور کتنا اپنے ہی عقیدے میں جھوٹا ہوں۔ سب سے پہلے خود مجھے پتہ لگے گا جب آزمائش، جب امتحان آتا ہے، اسی امتحان اور آزمائش میں پتہ لگتا ہے کہ میں اپنے عقیدے میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا۔ اب اگر میں عقیدے کے اعتبار سے ایک مرحلہ آزمائش کا، ایک مرحلہ اس امتحان کا کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ واضح ہو جائے گا، عقیدہ اپنے آپ کو ظہور دے گا۔ دوسرا، اسی امتحان، اسی فتنے، اسی ابتلا، اسی مشکلات، اس کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کمال ہمارے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ بغیر ابتلا کے، بغیر آزمائش کے، بغیر فتنے کے کبھی بھی ظہور پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا؟ میں جب تک مشکل میں نہیں پڑوں گا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا تب تک میرے اندر سے میرا کمال ظہور نہیں کرے گا۔ لیکن اس کمال کو میرے اندر سے ظہور کرنے کے لیے اور یہ کہ میں امتحان کی منزل سے کامیابی سے گزر جاؤں، واحد چیز جو میرے کام آنے والی ہے وہ منزل بصیرت ہے۔ لہذا اس بصیرت کو سمجھنا ضروری ہے، یہ کہ میں کیا کروں میرے اندر بصیرت ایجاد ہو۔ پھر بصیرت کی بھی جیسے شعور کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح سے بصیرت کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک بصیرت، ایک وقت میں بصیرت علمی ہے جو کہ علوم میں کام آتی ہے مختلف، ایک بصیرت تاریخی ہے، بصیرت اجتماعی ہے، بصیرت سیاسی ہے۔ لیکن ان تمام بصیرتوں میں سب سے زیادہ اہم جو بصیرت ہے وہ بصیرت دینی ہے۔ یعنی یہ کہ جب دین مجھ سے کسی چیز کا تقاضا کرے، جب خدا مجھے کسی چیز کے لیے بلائے، جب دین مجھے آواز دے رہا ہو، جب زمانے کا امام مجھے پکار رہا ہو، تب میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے عزیزان من، جو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ائمہ نے ان اصحاب کی یقیناً تعریف کی ہے جو ائمہ کے محضر میں رہے ہیں اور انہوں نے ائمہ کے محضر سے استفادہ کیا، یعنی امام کے پاس رہے ہیں، امام کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں، امام کو دیکھا ہے، امام سے سنا ہے۔ یقیناً یہ اصحاب ائمہ کے قابل تعریف ہے، خود ائمہ نے بھی کی۔ لیکن ائمہ نے خاص طور پر ان اصحاب کی تعریف کی ہے جنہوں نے ائمہ کو دیکھا نہیں ہے، جو ائمہ سے ملے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل وہ انجام دیا ہے جو امام چاہتے تھے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کے پاس ہوتے ہوئے، پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے، پیغمبر سے کوئی چیز پوچھ کر اس پر عمل کرنا یہ یقیناً باعث ثواب ہے۔ لیکن اویس قرنی اس صحابی کو کہتے ہیں کہ جو پیغمبر سے ملا نہ ہو، جس نے پیغمبر کو دیکھا نہ ہو، لیکن پیغمبر سے نہ ملنے کے باوجود بھی اس کا عمل پیغمبر کی خواہش کے مطابق ہو، بغیر پیغمبر سے ملے، جو اس منزل پر ہو کہ اسے یہ پتا ہو کہ پیغمبر کس چیز سے راضی ہوں گے اور کس چیز سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہ مرحلہ ہے، یہ میرے بچوں کو سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے قرنی کی منزلت کیا ہے؟ اب ایسے قرنی کی منزلت یہ ہے کہ اب ایسے قرنی، ان کی ماں مریض ہے اور ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے اب ایسے قرنی نے کسی طرح سے ماں کو راضی کیا کہ میں پیغمبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اس کو ایک مدت دی، کہا بیٹے اتنی مدت میں اگر پیغمبر سے ملاقات ہو جائے تو ملاقات کر کے اتنی مدت میں اتنی دیر انتظار کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ اب ایسے قرنی اس وعدے پر چلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں۔ تب یہ اویس کی قسمت ہے بظاہر کہ جب اویس پہنچے ہیں تو پیغمبر مدینہ میں موجود نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اویس کی جگہ پر
ایک مرتبہ کے لیے پہنچا دیں۔ ایک طرف پیغمبر نے آنا ہے اور اویس پیغمبر سے ملنے کے لیے سفر طے کر کے آئے ہیں، دوسری طرف ماں کا وعدہ ہے۔ ایک طرف پیغمبر سے ملاقات ہے، پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے، دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ماں کا حکم ہے، ماں نے بلایا ہے۔ اب اگر ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ کون سی چیز تمہاری نظر میں زیادہ افضل ہے، یقیناً عاشق پیغمبر یہ کہے گا کہ پیغمبر کا دیدار، پیغمبر کی زیارت یہ افضل ہے۔ لیکن اویس جانتا ہے پیغمبر کو دیکھنے سے زیادہ پیغمبر کو ماننا افضل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے قلوب امام سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، تڑپتے کون ہیں؟ کہ جس کا قلب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملنے کے لیے تڑپ نہ رہا ہو۔ مقام بصیرت کیا ہے؟ مقام بصیرت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام مگر پیغمبر کے دور میں پیغمبر کو دیکھنے والے بدترین کفار و مشرکین نہیں تھے، مگر پیغمبر سے ملاقات کرنے والے اپنے زمانے کے بدترین منافق نہیں تھے۔ وہ ہمارے اساتید فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کربلا میں شمر بھی تو امام حسین کو دیکھ رہا تھا۔ کمال حسین کو دیکھنا نہیں ہے، حسین کو پہچاننا ہے۔ اصل کمال یہ ہے، اصل کمال میرا دل امام کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اپنے زمانے کے زاہد اور عابد ہیں، بہت عبادتیں کی، امام سے ملنے کا شوق، اور امام سے ملنے کے شوق میں جو بھی عمل ہو سکتا تھا امام سے ملاقات کا انجام دیا۔ جس نے جو عمل بتا دیا، 40 دن مسجد سہلا پہنچ گئے، 40 دن مسجد کوفہ پہنچ گئے۔ جو عمل ملاقات امام کے لیے ممکن ہو سکتا تھا انجام دیا۔ امام سے ملاقات نہیں ہو رہی، آخر میں کسی نے بڑا سخت قسم کا کوئی عمل بیان بتایا، انہوں نے وہ عمل بھی بالآخر انجام دے دیا۔ تقریباً عمل ختم ہو رہا تھا، آثار کوئی پیدا نہیں ہوئے، لیکن آخری شب خواب میں بشارت ہوئی۔ بشارت کیا ہوئی؟ کہ بھائی ہمیں دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، فلاں بازار کی فلاں دکان میں اتنے بجے پہنچ جانا۔ ساتھ ہی ساتھ حکم کیا ہوا کہ خبردار کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا۔ تو یہ مقامات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ موضوع رہا خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، تو مطالب عرض کروں گا کہ بعض افراد کو حضرت کے محضر میں پہنچنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جن کو واقعاً ملتا ہے وہ ہوتے ہیں جو بیان کرنے والے نہیں۔ یہ پورا ایک بحث ہے اپنی جگہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے قلوب کا اللہ تعالیٰ تقوی سے امتحان لے لیتا ہے، ان کو یہ منزلت نصیب ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی ملاقات غیبت امام زمان سے ٹکراتی نہیں ہے۔ تو وہ مقامات ہیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی آپ کی خدمت میں، منزل ہے اپنی جگہ پر۔ لہذا جب اس کو یہ امر ہوا کہ بولنا نہیں ہے، تب جب خواب سے اٹھا تو پریشان تھا۔ اس نے کہا بھائی پہلی تو تحقیق یہ ہے کہ جا کر دیکھو بازار دکان ہے بھی یا نہیں، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ خواب سچا تھا یا نہیں۔ لہذا گیا بازار تلاش کیا، بازار میں دکان اسی علامات کے ساتھ دیکھی تو مل گئی، بازار بھی ہے دکان بھی ہے، اس کا مطلب خواب سچا ہے۔ اب جب اطمینان ہو گیا کہ خواب سچا ہے تو اگلے دن تیار ہو کر اپنے حساب سے عین وقت پر دکان میں پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو دیکھا کہ دکان تو ایک تالا اور چابی بنانے والے غریب سے آدمی کی دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تالا اور چابی بنانے کا کام کرتا ہے غریب سا آدمی۔ خوب یہ گئے، ان کا حلیہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی عالم ہے۔ اسے بڑے احترام کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں کچھ دیر، تو اس نے بغیر کچھ کہے جگہ دی، یہ بیٹھ گئے دکان میں، اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی اور شخصیت وارد ہوئی ہے، اور وارد ہونے کے بعد اس شخصیت نے سلام کیا، اس نے بھی بیٹھنے کا کہا، اس نے ان کو بھی جگہ دی، وہ بھی بیٹھ گئے۔
اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک خاتون اس شخص کے پاس آئی، ہاتھ میں ایک تالا ہے، اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے یہ تالا بیچنا ہے۔ بوڑھی سی عورت ہے، غریب عورت ہے، اس نے تالا دیکھا، تالا قدیم تھا، مضبوط تھا، اچھا تالا تھا۔ کمادر گرامی اس کی چابی، تو ہچکچا کے کہنے لگی بیٹے چابی تو نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا تو کتنے کا بیچیں گی تالا؟ کہا بیٹے مجھے 6 روپے کی ضرورت ہے، اور پورے بازار میں مجھے کوئی 5 سے زیادہ نہیں دے رہا۔ اب یہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالتا رہوں، روپے کی بات کر رہا ہوں، عراق کی بات ہے۔ عراق میں ایک زمانے میں کرنسی روپیہ رہی ہے، تو کنفیوز نہ ہو کہ مولانا صاحب شاید کرنسی غلط بیان کر رہے ہیں، نہیں، عراق کی کرنسی ایک زمانے میں روپیہ رہی۔ کب کوئی مجھ سے 5 روپے سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے 6 روپے کی ضرورت ہے، تم مہربانی کرو مجھ سے 6 روپے کا خرید لو۔ اس نے تالے کو دوبارہ غور سے دیکھا، کہا مادر گرامی اس کی چابی بننے میں 1 روپے کا خرچہ آئے گا، 1 روپے کی چابی بنے، اور اگر اس کی چابی ہو تو یہ 10 روپے کا تالا ہے۔ چابی سمیت کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا۔ 1 روپے کی چابی بنے گی تو اگر وہ 1 روپیہ نکال لیں تو کتنا بنا؟ 9 روپیہ۔ اس نے کہا مادر گرامی اگر آپ نے 9 روپے کا بیچنا ہے تو میں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب اس نے کہا تو بیچاری چونک گئی، پورے بازار میں کوئی 5 روپے سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس نے کہا تو اس نے کہا بیٹے مجھے 6 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنی مرضی سے 6 روپے کا تمہیں بیچ رہی ہوں۔ تو میں آپ سے سوال کروں، ہمارے اور آپ کی زندگی میں اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں، تو ہمارے اور آپ کے پاس کوئی شریعت ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھائے کہ جب وہ اپنی مرضی سے بیچ رہی ہے تب بھی آپ اس کی اوریجنل قیمت پر اس سے خریدیں؟ ہمارے پاس نہیں ہے شریعت کو۔ یاد رکھیے گا، فقہ اور شریعت ایک حد تک آپ کو پہنچاتی ہے، لیکن اس پر دین ختم نہیں ہوتا۔ دین شروع فقہ سے ہوتا ہے، کمال پہنچتا ہے اخلاق کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے۔ لہذا دین کی 3 اہم بنیادیں ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق۔ علماء کہتے ہیں یہ ترتیب غلط ہے، اگر آپ نے ترتیب صحیح کرنی ہے تو عقائد، اخلاق اور احکام۔ اگر احکام ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو کوئی دین نہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ کہیں نہیں فرمایا انی بعثت لأتم الاحکام، مجھے احکام کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا، کہا نہیں، انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کے مکارم کو تمام کرنے کے لیے۔ لہذا اگر بعثت پیغمبر کو بھیجا ہی اخلاق کو تمام کرنے کے لیے گیا ہے تو پیغمبر کا دین بغیر اخلاق کے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاں روزانہ کی اپرچونٹی ہے، کوئی بیچارہ پریشانی میں اپنی گاڑی بیچ رہا ہے اور کم قیمت پہ بیچ رہا ہے تو ہم اس کو اپرچونٹی کہتے ہیں، اس کو گڈ لک کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ کوئی اپنا گھر مجبوری میں کم قیمت پر بیچ رہا ہے تو ہمارے نزدیک یہ اپرچونٹی ہے، ہمارے نزدیک یہ اللہ کا احسان ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اپرچونٹی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا احسان۔ عزیزان من، یہ مورد اللہ کا احسان نہیں ہوتا، اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اور اس کو سمجھنا۔ اصل بصیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میں واقعات عام طور پر بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہے مجبور ہوں کہ تاریخ سے ان موارد کو بیان کروں۔ لہذا میرے مسلسل سننے والے شاید آج پریشان بھی ہوں، مولانا واقعے پر واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ واقعات سنانا میرا ہدف نہیں ہوتا، میرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہونی ہے، بصیرت حاصل ہونی ہے، تو اس واقعے کو اسی کیفیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ لہذا ابھی میں نے یہ واقعہ مکمل نہیں کیا، پہلا بھی رکا ہوا ہے، تیسرا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔
اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف تھے کہ جن کی عرفان کی منازل کو علماء فرماتے ہیں ان کے استغفار نے پہنچایا ہے، کثرت استغفار میں معروف تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بہت ہی قریبی شاگرد نے جب بہت نزدیک ہو گیا کہا قبلہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے استغفار کی شدت کس لیے ہے؟ تو اب اس کے اپنے ذہن میں کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا استغفار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک مورد آئے گا تو وہاں پر یہاں پر بھی بصیرت دینی کا ایک مرتبہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مقامات ہیں۔ تو اس نے یہ سوچ کر کے پتہ نہیں قبلہ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کا اتنا استغفار کرتے ہیں، بہت جب پیچھے پڑا تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ تم واقعی جاننا چاہتے ہو؟ کہاں جاننا چاہتے ہو؟ کہ میں ایک الحمدللہ کہنے کا استغفار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ایک الحمدللہ کہنے کا استغفار۔ شاگرد پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کبیرہ کیا ہوگا انہوں نے، پتہ نہیں کیسا گناہ کیا ہوگا انہوں نے جس کا یہ استغفار کر رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک الحمدللہ کہنے کا استغفار۔ اس نے کہا قبلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہنے لگے میری فلاں بازار میں دکان تھی، ایک مرتبہ میں سامان لینے کے لیے دکان کا گیا ہوا تھا، دکان پر نہیں تھا، پیچھے بازار میں آگ لگ گئی وہیں جہاں میری دکان تھی، اور میں جہاں تھا مجھے وہاں خبر ملی کہ اس علاقے میں جہاں میری دکان ہے آگ لگ گئی ہے۔ کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا آیا کہ دیکھوں میری دکان کی کیفیت کیا ہے۔ کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے ساتھ والی دکانیں جل گئی تھیں، میری دکان بچ گئی تھی۔ کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے ایک مرتبہ میرے دل سے یہ اور زبان سے یہ لفظ جاری ہوا الحمدللہ۔ کہ لیکن عین اس وقت پر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ الحمدللہ میں نے اپنی دکان بچنے کے لیے کہا ہے یا میرے ساتھ جو لوگوں کی دکان جلی ہے اس کے لیے کہا ہے۔ کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں اور اسی بات کا استغفار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس بات کا قائل نہیں کر سکا ہوں کہ وہ الحمدللہ میں نے اپنی دکان بچنے کے لیے کہا تھا، ان کی دکان چلنے کے لیے۔ عزیزان مقامات بہت ظریف ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بصیرت اگر ہو تو امتحانات سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس طرح لہذا اب جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ شخصیت آئی ہیں اور آ کر بیٹھی ہیں سلام کر کے، تو اب یہ متوجہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں پر خاتون آئی، خاتون نے کیا کہا کہ تالا چاہیے، تالا بیچنا چاہتی ہوں، 6 میں راضی ہوں، آپ مرضی سے دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا مادر گرامی آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں لیکن میں راضی نہیں ہوں، مجھے اگر آپ نے بیچنا ہے تو میں 9 روپے سے کم میں نہیں خریدوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چابی خود بناؤں گا تو جو پروفٹ مجھے اس کو 10 روپے میں بیچ کر حاصل ہونا ہے وہ مجھے تب بھی مل جائے گا، لہٰذا اگر آپ نے مجھے بیچنا ہے تو میں 9 روپے سے کم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگی، دعائیں دینے لگی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹے اگر تم واقعی لینا چاہتے ہو، مجھے تو کوئی 5 روپے سے زیادہ نہیں دے رہا تھا، تمہاری واقعی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا آپ راضی ہیں؟ کہاں میں راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ اس نے گن کر 9 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائے، وہ عورت روتی ہوئی دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ جو شخصیت آ کر بیٹھی تھی یہ اٹھ کر اس چابی بنانے والے کو جو اب چابی بنا رہا تھا اس کے کندھے کو تھپکا، اور پھر اس عارف کے پاس سے، اس عالم کے پاس سے، اس زاہد و عابد کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک لحظے کے لیے ٹھہرے اور اس کی طرف رخ کر کے فرمایا ہم سے اگر ملاقات کا شوق ہے ایسے بن جاؤ، ہم خود ملاقات کے لیے آ جائیں گے۔ عزیزان اللہ تو ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں کہ شاید امام سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے
پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، پتہ نہیں کتنی تسبیحیں پڑھنی پڑیں گی. نہیں عزیزان من ایسا. اس وقت اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میرے زمانے کا امام مجھ سے کس چیز پر راضی ہوگا، اگر آپ اپنا وہ کام ٹھیک طریقے سے انجام دے رہے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کا امام خود بخود آپ کو اپنی نظر میں رکھے گا. وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل بصیرت یہ نہیں ہے کہ امام سامنے ہو، امام سے پوچھا جائے اور عمل کیا جائے. اصل بصیرت کا مقام یہ ہے کہ امام سامنے نہ ہو تب بھی مجھے معلوم ہو میرے زمانے کا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے. جناب اویس قرنی کا مقام یہ ہے، عاشق پیغمبر ہیں، پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ خدا کی رحمت کو ماں کے قدموں میں تلاش کرو. خدا کی رحمت کا دروازہ ماں باپ سے حسن سلوک میں ہے، جو خود رحمت للعالمین بن کر آیا ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے ذریعے سے رحمت کا دروازہ کھلے گا تو مجھے رحمت ملنی ہے ماں کے پاس سے. لہذا اویس قرنی کی بصیرت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر سے ملنے سے زیادہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے. اس سے زیادہ کہ میں پیغمبر سے ملوں، یہ بات زیادہ اہم ہے کہ میں پیغمبر کی بات مانوں. لہذا اویس پورا دن انتظار کر کے اپنی ماں کے وعدے کے مطابق جو وقت تھا اس پر واپس پلٹ گئے. یہاں اویس واپس پلٹے ہیں، وہاں پیغمبر دوبارہ مدینے میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے. ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم نے سونگنے کے بعد کہا مجھے ایک عطر کی خوشبو آ رہی ہے. عزیزان من، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، بصیرت کا کمال ہی یہ ہے. بصیرت وہ چیزیں درک کرنے پر انسان کو قادر کر دیتی ہیں جسے بے بصیرت دیکھ نہیں سکتا. بصیرت کا کام یہ ہے کہ بصیرت ہمارے اندر کی آنکھوں کو، ہماری روح کے کانوں کو، ہماری روح کی ناک کو کھول دیتا ہے. جب یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کو وہ دکھائی دیتا ہے جو بے بصیر کو دکھائی، انسان کو وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے جو بے بصیر کو وہ سنگھائی دے رہا ہوتا ہے. لہذا جب پیغمبر نے پوچھا، اطراف کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، تو بس اتنا جواب دوں گا، یہ خوشبو ایمان کی خوشبو ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے، اسے سوائے پیغمبر کے کوئی اور سونگ نہیں سکتا. لہذا یہ مرحلہ کربلا کا طول تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے عزیزان من کہ کربلا نے شاعر الہی ہونے کی نسبت سے یہ شعور اور بصیرت طور تاریخ میں لوگوں کو عطا کیا ہے. کربلا اسی اعتبار سے، لہذا ہمیں ایک مرتبہ کربلا کو عزا کے پہلو سے بلند ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھے گا، جتنا کربلا ہمیں ہماری زندگی میں اپلائیڈ شکل میں نظر آ رہی ہوگی، اتنا کربلا سے ہمارا رابطہ خود بخود قوی ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا کربلا سے میرا رابطہ قوی ہوگا، اتنا مجھے اشک بہانے کے لیے عزا سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میں اس منزل پر پہنچ سکتا ہوں کہ کہیں پانی میرے سامنے آئے اور حسین کی پیاس خود بخود مجھے یاد آ جائے. یہ مقام بصیرت ہے. یہ کربلا اس مقام تک مجھے اور آپ کو پہنچانے کے لیے آئی ہے. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کربلا اللہ تبارک و تعالی کے شعائر میں سے سب سے زیادہ قوی شعائر میں سے ہے. وہ چیز کہ جو شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ شعور کا کام یہ ہے کہ وہ جو علم نہیں رکھتا، وہ جو جانتا نہیں ہے، وہ جو کہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت اس انداز سے نہیں رکھتا، شاعر کا کام کیا ہے؟ شاعر اس کے شعور کو بھی بلند کر دیتا ہے، اس کے بھی کانشس کو بیدار کر دیتا ہے. ایک مثال میں نے کل آپ کی خدمت میں حضرت حاجرہ کی بیان کی تھی. اب اگر کوئی واقعاً صفا اور مروہ میں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگائے اور ایک مرتبہ بھی یہ نہ جاننا چاہے کہ حضرت حاجرہ نے یہاں پر کیوں سعی کی تھی، تو پھر ایسا شخص مردہ ہے، اس کا شعور بیدار ہو ہی نہیں سکتا. اگر کربلا کو ہم شاعر کہتے ہیں تو کربلا اسی منزل کا نام ہے. کوئی امام کے ذوالجناح تک پہنچ جائے
لیکن یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ اس ذوالجناح کا احترام اور تعظیم کس لیے ہے۔ کوئی علم حضرت عباس تک پہنچ جائے لیکن یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ اس علم سے پیغام کیا پہنچنا ہے، اس علم کی باقی جھنڈوں میں، باقی علموں میں اور اس علم میں فرق کیا ہے، کیوں میں نے اس کا احترام کرنا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو تو پھر ابھی وہ موت کی وادیوں میں ہے، ابھی تو اسے زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ زندہ ہوگا تو اس کا شعور فوراً سوال کرے گا۔ لہذا عزیزان من یاد رکھیے گا، یہ ماہ محرم اللہ کی جانب سے تربیت کا ایک پورا نظام ہے۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ، یہ اپنی جگہ ایک بڑا خوبصورت موضوع بھی ہے، موقع رہا تو عرض کروں گا کہ دین بنیادی طور پر ہماری اجتماعی تربیت کا ہدف لے کر آیا ہے۔ دین انفرادی ہدف نہیں ہے، فرد کو ترقی دینا یہ دین کے اندر ہے مگر مطلوب واقعی نہیں ہے، بلکہ فرد کی تربیت بھی بنیادی طور پر سوسائٹی، معاشرے کے لیے تربیت یافتہ افراد فراہم کرنے ہیں۔ اصل دینداری آپ کے انفراد میں نہیں ہے، آپ کے پرسنل ایشوز میں نہیں ہے، اصل دینداری اجتماعی سوشل بیہیویئر کے اندر ہے۔ لہذا ائمہ نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ کو اس کی عبادتوں سے مت پہچانو، اس کے چہرے پر یا ماتھے پر پڑے ہوئے عبادت کے نشانوں سے مت پہچانو، ہمارے شیعہ کو اس کی روزوں کی کثرت سے مت پہچانو، ہمارے شیعہ کو نماز شب سے مت پہچانو، ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے معاملات سے پہچانو۔ جو معاملات ہیں یہ دیکھو، خرید و فروش کا مرحلہ آتا ہے تو یہ کتنا ایماندار ہے، یہ اپنی عام زندگی میں، یہ اپنی جاب پر، یہ اپنی تعلیم میں، یہ اپنے جو سوشل بیہیویئر ہے اس سوشل بیہیویئر میں کتنا مومن ہے۔ اگر واقعاً ہمارا مومن ہوگا معاملات میں پرکھا جائے گا، اصل مومن یہ ہے۔ لہذا انشاءاللہ کبھی موقع رہا، البتہ اس طرح کے موضوعات سن کر ہی لوگ بیچارے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یقین کیجئے شاید آج کی ضرورت ہے یہ کہ ہم ان موضوعات پر بحث کریں کہ ائمہ نے اپنے شیعوں کو کیسا بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے آپ کو ائمہ کا شیعہ کہوں اور ایک مرتبہ امام یہ کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے یا میرا شیعہ ایسا ہونا چاہیے۔ عزیزان من، یہ مقامات بصیرت چاہتے ہیں، بغیر بصیرت انسان ان مقامات کو درک نہیں کر سکتا۔ یہ بصیرت عطا کرنا یہ کام ہے محرم کا۔ محرم اسی عنوان سے، خود یہ عنوان ہے کہ دین جو ہماری اجتماعی تربیت کے لیے کیا آیا ہے، دین کے تمام جتنے بھی احکام ہیں وہ اپنے اندر تربیتی نظام رکھتے ہیں، اور اسی نظام کا ایک حصہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ایک تربیت کا ایک کیمپ، اللہ کا ٹریننگ کیمپ ماہ محرم الحرام اور سفر ہے۔ یہ دونوں ہی تربیت گاہ ہیں۔ رمضان المبارک میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے سے بات عرض کروں گا، آگے چل کر مقامات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ محرم اور رمضان یہ دونوں اللہ کے ٹریننگ کیمپ ہیں۔ خود رمضان کی ٹریننگ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یعنی کہ اگر کوئی واقعاً رمضان المبارک کی ٹریننگ کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اپلائی کر دے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ بس یہ ٹریننگ ہے کس چیز کی؟ تقوی پیدا کرنا۔ اثر کیا ہونا چاہیے روزے کا؟ کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایک ہماری مشکل کیا ہے، ہم ہر چیز میں جو میں بصیرت دینی کہہ رہا ہوں اس کی مشکل یہ ہے عزیزان، عام طور پہ ہماری بصیرت، ہماری سوچ، ہماری انسائٹ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کوئی دوا دے اور دوا کا وہ اثر نہ ہو جو اس نے کہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بھئی ڈاکٹر بدلیں گے یا دوا بدلیں گے؟ دونوں میں سے کام کریں گے۔ اگر آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے جو دنیا کا بہترین اسپیشلسٹ ہے، اس سے اچھا ڈاکٹر نہیں، اور وہ جو دوا آپ کو دے اس کے لیے وہ گارنٹی دے کہ اس سے بہتر دوا ممکن نہیں ہے، اور آپ پھر بھی ٹھیک نہ ہو رہے ہو، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟
پھر ایک مرتبہ تو یہ سوچیں گے نا کہ خدا نہ خواستہ میری بیماری اتنی کرونک تو نہیں ہو گئی، میں اتنا خطرناک بیمار تو نہیں ہو گیا، میں کہیں لا علاج تو نہیں ہو گیا، دنیا کا بہترین ڈاکٹر، دنیا کی بہترین دوا میرے اوپر اثر نہیں کر رہی، تو ایک مرتبہ تو سوچیں گے نا کہ خدا نہ خواستہ میری مرض، میری بیماری اتنی کرونک ہو گئی ہو کہ میں لا علاج ہو گیا ہوں. سوچیں گے نا کہ جب دوا میرے اوپر کام نہیں کر رہی تو ایک امکان یہ بھی ہے نا کہ میں لا علاج ہو گیا ہوں، میری بیماری کرونک ہو گئی ہو. سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ سوچتے ہیں. خدا ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بتحقیق نماز تمہیں فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. کام ہے نماز کا. خدا سے بڑا حکیم کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جب خدا روحانی بیماریوں کا علاج نماز میں بتا رہا ہے، اور میں 30 سال 40 سال 50 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی نہ فحشاء سے بچ پا رہا ہوں نہ منکرات سے بچ پا رہا ہوں، تو میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ خدا نہ خواستہ کہیں میری روحانی بیماری اتنی کرونک تو نہیں ہو گئی ہے کہ نماز جیسی دوا میرے اوپر کام. تو وہاں انسائٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ہے. وہاں پریشان ہوتے ہیں. یہاں اب جو دوا فرض کرے کہ یہاں آپ کے کام نہیں آ رہی، سر درد کی ایک دوا تھی، کسی ڈاکٹر نے آپ کو کسی نے ریکمینڈ کی، اس سے آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور آپ نے جانا ہو کہیں سخت کوئی کام ہو، مثلا فرض کریں حج پر ہی جانا ہو جہاں چلنا ہے، محنت کرنی ہے، تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، اور اس سفر پہ جاتے ہوئے آپ وہی دوا ساتھ لے کر جائیں جو گھر کا معمولی سا سر درد آپ کا حل نہ کر رہی ہو. کتنے لوگ لے کر جائیں گے؟ کوئی نہیں لے کر جائے گا. کہے گا جو دوا گھر میں معمولی سا سر درد حل نہیں کر سکتی، اتنی سخت جگہ پر اس دوا کو ساتھ لے جانے کی خود آپ کا ذہن، آپ کی انسائٹ ہے نا، یہ بصیرت ہے. اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن میں تعجب کرتا ہوں، یہ ائمہ کے الفاظ ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس آدمی سے جو اپنے کھانے پینے سے احتیاط کرتا ہے اپنے بدن کو بیماری سے بچانے کے لیے، لیکن گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو امام فرما رہے ہیں یہ انسائٹ کیوں نہیں ہے میرے اندر؟ مجھے اتنی سی بات بتائیے، وہ نماز جو دنیا میں کام نہیں کر رہی آخرت میں کام آئے گی؟ یہ ہر جگہ ہے عزیزان من. علی حبہ الجنہ، حضرت امیر کی محبت ڈھال ہے. یہ ڈھال دنیا میں کام کر رہی ہوگی تو آخرت میں بھی کام کرے گی. اگر دنیا میں کام نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ کے پاس صحیح ڈھال. علی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے، یہ محبت اسے گناہوں سے روکے گی. جس کے دل کی علی کی محبت دنیا میں اسے گناہوں سے روک لے گی، یہ وہ محبت ہے جو جہنم کی آگ نزدیک بھی پہنچنے نہیں دے گی. لہذا عزیزان اللہ معذرت چاہتا ہوں، میرے موضوعات تھوڑے سے عام ڈگر سے ذرا سے ہٹے ہوئے. تربیت کیمپ ہے عاشورہ. ہم نے عاشورہ کو عزائے محض کے مرحلے سے باہر نکالنا ہے. ہم نے عاشورہ سے اس سال کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیے بصیرت حاصل کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جو کربلا کو درس گاہ بنا لیتا ہے اس کے اندر سے کم از کم یہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر قیام کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. یہ کربلا کا کم ترین اثر ہے. پس جو حسینی ہو لیکن اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے قیام کی جرأت نہ رکھتا ہو، تو جس کی کربلا دنیا میں اسے کھڑا نہیں کر سکتی، اس کی عزا قیامت کے دن اس کے کسی کام نہیں آ سکتے. لہذا اس سال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کربلا سے
اس بصیرت کو حاصل کر سکیں. تو یہ بصیرت ہے. کربلا ہر مقام پر ہمیں اور آپ کو بصیرت کا درس دے رہے ہیں. تو ایک بصیرت کا مقام حر علیہ السلام. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حر اور عمر سعد دونوں میں، حر میں اور عمر سعد میں کیا فرق ہے؟ حر وہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ امام حسین کے گھوڑے پر ہاتھ کی لگام پر ہاتھ ڈال کر حضرت کا راستہ روکنے کی جرأت کر رہا ہے. یہ جرأت کب کر رہا ہے؟ وہ یہ جرأت اس وقت کر رہا ہے جب مقام ذو حسم پر امام سے ملاقات ہوئی. حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ حر اور اس کا لشکر پیاس کی شدت سے مرنے والے. عزیزان میں نے عرض کیا کربلا ہر مقام پر بصیرت ہے. امام تلوار کی جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مقام تلوار کی جنگ، اگر تلوار کی جنگ ہونی ہے یہ صرف اس وقت ہونی ہے جب امام کے پیچھے لشکر کھڑا ہوگا. جب تک مناسب لشکر نہیں ہوگا تب تک امام جنگ کے اس مرحلے میں داخل نہیں. لہذا ابھی چونکہ وہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن امام جانتے ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں. کیا اگر امام حسین حر کے لشکر والوں سے یہ کہتے کہ اپنی تلواریں جمع کرا دو اور پانی پیتے چلے جاؤ تو کوئی مشکل تھی؟ کوئی بری بات تھی؟ کوئی گناہ تھا؟ کچھ نہیں. تم پیاس سے مر رہے ہو، ہمارے پاس پانی ہے، تمہیں پانی چاہیے، تلواریں جمع کراؤ، پانی پیتے چلے جاؤ. کوئی مشکل؟ کوئی مشکل. لیکن یہاں سے ہمیں دین سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا ائمہ ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے، مینیپولیشن کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے. حسین کے ساتھ وہ آئے گا جو حسین کو پہچان لے گا. امام کے ساتھ وہ آئے گا جو اپنے ارادے اور اختیار سے آئے گا. مینیپولیشن ہے یہ، مینیپولیشن ہے. لہذا امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا پانی پلاؤ. ایک مقام پہلے امام حضرت عباس کو بلا کر کہہ رہے ہیں عباس جتنے برتن ہیں پانی کے سب بھر دو، جتنے ظرف ہیں. حضرت عباس جانتے ہیں کہ یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے اور جتنا پانی امام کہہ رہے ہیں اتنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بصیرت اسے کہتے ہیں کہ جب امام کہہ رہے ہیں تو سوال نہیں کرنا. یہ تھا، یہ حضرت عباس. حضرت نے، امام فرماتے ہیں میرے چچا نافذ البصیرہ وہ ذات ہے کہ جس کی بصیرت نافذ ہے. انشاءاللہ مرحلہ آئے گا عرض کروں گا کہ کیا کیا مقامات بصیرت حضرت عباس علیہ السلام. لیکن حضرت عباس کی ایک بصیرت یہاں نظر آ رہی. امام نے کہا اضافی پانی اٹھاؤ تو جناب عباس نے بغیر کسی سوال کے اضافی پانی اٹھایا. اگلے ہی مقام ذو حسم پر جب پہنچے ہیں، حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، پانی اٹھانے کا فلسفہ سمجھ میں. حر کے لشکر کو پانی پلایا، جتنا پی سکتے تھے پلایا، جانوروں کو پلایا جتنا پی سکتے تھے پلایا، حتیٰ اضافی پانی حر کے لشکر کے جانوروں کے سروں پر ڈلوایا کہ گرمی کی شدت میں کمی آ جائے. مولا آپ واقعاً سخی ہیں، لیکن آج پانی کی اتنی سخاوت کس لیے؟ تو شاید پلٹ کر جواب یہی آئے گا ان کو اتنا پانی اس لیے پلا رہا ہوں 8 دن کے بعد جب میں اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کا اپنا بچہ لے کر آؤں گا. عزیزان من، یہ تاریخ کربلا ہے. امام نے اپنے ان تمام عمل کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ نہ ان لوگوں میں انسانیت تھی، نہ رحم، نہ شرافت. کوئی آپ کو پانی پلا دے اس پیاس میں
اور پھر 8 دن کے بعد وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگے. پانی نہ دینے والا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو. وہ امام بتانا چاہتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں حر نے حسین کی شرافت اور کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حر سے پیسالار ہے، حر جانتا ہے کہ لشکروں کو کیسے تنظیم دیا جاتا ہے، حر جنگ کے اصولوں کو جانتا ہے. حر جانتا ہے کہ اگر امام اس وقت تسلیم کرنے کا کہہ دیتے میرے پورے لشکر میں کسی کی جرأت نہیں تھی، لیکن جانتا ہے کہ حسین مینیپولیشن ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ. یہ جرأت کا تقاضا نہیں. میرا مولا اپنے بابا کے صفین کے مرحلے کو دنیا کے سامنے لے کر. یہ فرق ہے علی میں اور امیر شام. ایک پانی بند کرنے والا ہے اور ایک پانی پر قبضہ کر کے اسے کھولنے والا ہے. اور یہ فرق تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور آج بھی یہ فرق دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. نماز حر نے حضرت امام حسین کے پیچھے پڑی ہے، لیکن جب امام نے کوفہ کی طرف حرکت کا ارادہ کیا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر حضرت کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا. یہ سخت مرحلہ ہے، یہ مرحلہ سخت ہے. امام جانتے ہیں، لیکن امام جانتے ہیں تبھی حر کیا ہے یہ بتانے کے لیے امام نے حر کے لیے ایک سخت جملہ استعمال کیا. ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں ہوئے. یہ جملہ بد دعا نہیں ہے، یہ جملہ گالی نہیں ہے، دشنام نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کسی شجاع کے سامنے بیان کرنا، یعنی اس کی شجاعت کو چیلنج کرنا. حر اپنے زمانے کا شجاع ترین افراد میں سے ہے. جب یہ جملہ سنا نا تو حر کا بدن ایک مرتبہ لرز گیا. شجاعت کو چیلنج کیا ہے، حر بدن کانپ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آواز کو دبا کر صرف اتنا کہتے ہیں، مولا جواب دے سکتا ہوں، جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی والدہ کے لیے سوائے احترام کے کوئی جملہ میرے پاس نہیں. عرفاء فرماتے ہیں، بزرگان نے کہا، فرماتے ہیں یہ ادب زہرا ہے جس نے حر کو حر بنا دیا. میں بس ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر یہ کہوں گا، یا رسول اللہ، حر کے دل میں آپ کی بیٹی کی محبت تھی، حر بن گئے. لیکن آپ کے بعد افراد ایسے تھے جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگایا. ابھی تو یہ بے احترامی یہاں سے شروع ہوئی ہے تو کربلا میں ظہور ہوئی ہے. نہ سیدہ کا دروازہ جلتا، نہ بعد میں آنے والے اتنے جری ہوتے کہ رسول کی بیٹیوں کو سربراہ بازاروں اور درباروں میں رہے. لیکن امام بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ حر کون ہے، کیا چیز ہے حر کی جو حر کو ہم تک لے کر آئے گی. لہذا امام نے یہ سخت جملہ کہا. حر نے جواب دیا، حر کا احترام تھا جس نے حر کو پہنچایا. پوری رات حر پریشان. کسی ساتھی نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، حر میں آج تجھے اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تعجب ہو رہا. کیوں؟ کہا حر میں جانتا ہوں اگر میں کوفہ کے شجاع ترین افراد کے فہرست بناؤں میں تیرا نام بھول نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا. تو اتنا شجاع ہے، تو اتنا دلیر ہے، لیکن آج تیرے چہرے کا رنگ عجیب ہے. حر کیا کہتے ہیں؟ کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. لیکن کہا خدا کی قسم میں جنت کا راستہ ترک کرنے والوں میں سے نہیں. یہاں نماز فجر کے بعد حر نے اپنے بیٹے کا غلام کا گھوڑا تیار کیا، اور جب صفیں بند رہی تھیں آہستہ آہستہ امام کے لشکر کی طرف رخ کرنا شروع کیا. جب تھوڑا سا فاصلہ ہوا اور حر نے تھوڑا سا تیزی کی طرف جانا شروع کیا
تو یہاں بعض لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہر پہلا حملہ کرنا چاہتا ہے، حملے میں پہل کرنا چاہتا ہے، اس انعام کو اپنے لیے رقم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ دیر کا جب دور کا فاصلہ طے ہو گیا، وہاں امام کا لشکر دیکھ رہا ہے کہ 3 افراد تلوار سجائے ہوئے ہماری طرف آ، یہاں یہ تیار ہوئے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو ہم جواب دیں، لیکن جیسے ہی وسط میں پہنچے ہیں، ہر نے، بیٹے نے اور غلام نے اپنی تلواروں کے بند کھول دیے۔ یہ ہونا تھا، امام نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو کہا کوئی تعارض نہ کرے، ہر کو آنے۔ ہر جب تھوڑا اور نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے پیچھے اور غلاموں کی طرح سے رکھا۔ یہ عمل دیکھنا تھا، سب ساتھی متوجہ ہو گئے، لہذا کسی نے ہر کا راستہ روکا نہیں ہے۔ ہر سیدھے امام حسین کی خدمت میں آئے۔ امام کے کسی صحابی نے بتایا کہ مولا آپ کے پاس ہر آیا ہے۔ امام نے فرمایا کون ہر؟ خدا جانے حسین کے اس کون کے اندر خدا کی رحمت کی کیسی تجلی موجود ہے۔ بعض عرفاء نے، بعض علماء نے کہا تجاہل عارفانہ ہے، لیکن بعض نے کہا نہ، تجاہل عارفانہ نہیں ہے۔ تجاہل عارفانہ یہ ہوتا ہے کہ میں جانتے ہوئے بھی کسی کے لیے کہوں کون، جانتا ہوں لیکن کسی مصلحت، کسی مقصد کے تحت کہہ دوں کون۔ علماء کہتے نہیں، یہ حسین کا تجاہل عارفانہ نہیں ہے، بلکہ حسین کا کون یہ ہر کو پیغام یہ دے رہا ہے، توبہ سے پہلے کا ہر اور تھا، توبہ کے بعد والا ہر اور۔ ہر ایک مرتبہ پہنچے خدمت میں، کہا مولا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ خدا جانے بصیرت کے کون سے مراحل طے کر کے ہر امام کی خدمت میں پہنچا۔ عزیزو، ہر تا قیام قیامت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جاؤ، حسین کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، خدا کی بارگاہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلے، مایوس نہ ہو خدا سے، کتنا ہی قبیح ترین عمل، کیوں؟ اس لیے کہ ہر جانتا ہے مجھ سے زیادہ قبیح ترین عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حسین اگر 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں میری وجہ سے ہیں، آج اگر شہزادیاں اور بچے 3 دن کے پیاسے ہیں میری وجہ سے ہیں، آج اگر حسین اور ان کے اصحاب لشکر یزید کے نرغے میں ہیں میری وجہ سے ہیں، آج اگر یہ قتل ہوں گے تو وجہ میں ہوں۔ اس کے باوجود ہر اللہ کی رحمت اور مغفرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو ہر کو یہاں تک لائی۔ کہ مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بعض راوی کہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ہر نے کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا، وہ بیویاں اور بچے جو آپ کے ساتھ آئے۔ ابھی ہر یہ سوال کر رہے تھے کہ وہاں سے جناب فضا آئی ہیں اور آ کر کہا ہر تجھے شہزادی زینب نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ امامہ کو زمین پر پھینکا، رو کر کہتا ہے مجھے معلوم نہ تھا شہزادیاں اتنی غریب ہو چکی ہیں۔ بس عزیز ایک مرتبہ کہا مولا میری تقصیر ہے، میں جبران کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا سب سے پہلے میری درخواست کو قبول کریں، مجھے اجازت دیں۔ امام نے جب اجازت دی، تاریخ کہتے پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، شاید ہر دیکھنا چاہتے تھے جوان بیٹے کا زخم کیسا ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جوان بیٹا پہنچا، لڑتے ہوئے جس وقت شہید ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، ہر جانا چاہتے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ تھام کر روک لیا، کہا ہر جوان بیٹے کے لاش پر جانا باپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا امام حسین ابھی تو آپ نے ان کو جانے نہ دیا، ارے کچھ دیر کے بعد کبھی علی اکبر کا جنازہ ہوگا، کبھی علی اصغر کا جنازہ ہوگا،
ارے بوڑھا باپ بیٹوں کے جنازے اٹھا رہا ہوگا، بس عزیز و حر آگے بڑھے، اجازت طلب کی، میدان میں گئے، حر کے سر پر تلوار لگی، ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے، آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ علماء کہتے ہیں بہت تھوڑے جنازوں پر حسین خود گئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ حر کا ہے۔ حر جگہ پاس جب پہنچے، حر کے سر پر تلوار لگی تھی، آنکھوں میں خون بہ کر آ چکا تھا، ایک مرتبہ نزدیک زمین پر بیٹھے، حر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی ابا کے دامن سے حر کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ حر نے ایک مرتبہ مولا کی زیارت کی، لیکن ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے اب بھی دل میں شرمندگی ہے، میں قیامت میں جناب سیدہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ حسین نے اپنے دامن سے ایک رومال نکالا، کہا حر یہ رومال سیدہ یہ تیری پیشانی پر باندھ رہا ہوں، یہ میری طرف سے گواہی ہے کہ حر تو جیسا تیری ماں نے نام رکھا قیامت میں بھی تو حر ہوگا۔ میں کہوں گا حر تیرا نصیب ہے، تو گھوڑے سے گرا، حسین خود آگے بڑھے، ہائے میرا مولا حسین عصر عاشور گھوڑے سے گرا نہیں، گرایا گیا۔ ارے جب زمین پر گرا بدن تیروں کے اوپر تھا، ارے کوئی حسین کا سر آغوش میں لینے کے لیے نہ تھا، لیکن ایک مرتبہ کہوں گا اگر چشم بصیرت کھلی ہو ایک ماں نظر آئے گی جو حسین کو اپنی آغوش میں لے۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. مات الحسين